پوے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بارش کے حوالے سے جس طرح ایسے علاقے جہاں پر بارش کم ہوتی ہے وہاں پر کچھ ایکسائٹمنٹ میں لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو بعض اوقات ہیلتھ ڈیزیز کا سبب بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لمحات ایسے بھی بن جاتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ برستی بارش کے حوالے سے نگران شورا کے مدنی پھول اور اس کا ایک ویڈیو کلپ ہمارے پاس ہے، ہم آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ انسان کے بس میں بہت کچھ نہیں ہے، لیکن انسان چاہے تو بہت سارے نقصانات سے خود کو بچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ موسم کی صورتحال سے آگاہ رہیں کہ کب کب بارشیں اور کہاں کہاں بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ پھر بارش کے دوران غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تیسری چیز، اگر مکان کچے ہیں تو برائے کرم پکا کیجئے، یا پھر اگر پکا نہیں کر سکتے تو کسی ایسی جگہ منتقل ہونے کی کوشش کیجئے کہ جہاں آپ کی جان بچ سکے۔ سرمایہ دار جو ہمارا طبقہ ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں، غریب لوگوں کا جو کچے مکانات ہیں، جو کمزور مکانات ہیں، اسے کچھ پکا کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ کوشش لاکھوں لوگوں کی جان و مالوں کو محفوظ کر سکے۔ اسی طرح عمارتوں کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے نہ ہوں، چونکہ گرنے کا اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشوں کی وجہ سے دیواریں گر جاتی ہیں۔ اسی طرح گھر کا کوئی حصہ ایسا ہے جسے مرمت کی ضرورت ہے تو اسے ہنگامی بنیادوں پر مرمت کروا لیں۔ عموماً تھوڑا بہت مینٹیننس کا، مرمت کا کام ہوتا ہے کہ جناب یہ کرا لیا، یا گارڈر تھوڑا لوز ہو گیا اس کو تھوڑا سیٹ کرا لیا، یا چھپڑے وغیرہ ہیں تو اس کو تھوڑے مضبوط کرا لیا، کوئی کلپ وغیرہ لگا لی۔ خدا نخواستہ اگر یہ چیزیں گر گئیں یا اللہ نہ کرے آپ زخمی ہو گئے، اللہ نہ کرے فریکچر ہو گیا، تو اس سلسلے میں جو اخراجات ہوں گے نا، وہ اخراجات شاید اس سے بہت زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح بارشوں سے پہلے گھر میں چھت یا دیواروں کی لیکیج، ڈرینیج سسٹم چیک کروا کر کوئی رکاوٹ ہو تو کھلوا لیں۔ اچھا، اسی طرح بارش کے وقت میں ڈرائیونگ احتیاط سے کریں، اوور کانفیڈنس نہ ہو کہ جناب کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح بارش میں سڑکوں کی حالت خراب ہوتی ہے، گاڑی کی رفتار آہستہ رکھیں، گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے سسپینشنز کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے جو شاخس ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ اللہ نہ کرے سلپ ہو سکتے ہیں، آپ کی گاڑی سائیڈ مار سکتی ہے، کسی گڑھے میں گر سکتی ہے۔ بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں۔ نارملی کئی اموات ایسی ہوتی ہیں جو بجلی کے تار گرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا مطلب اس کھمبے کے اندر کرنٹ آ گیا ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ بجلی کے آلات کو استعمال کرنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جنریٹر اور پانی کی موٹر کو بارش سے بچائیں۔ اسی طرح درختوں، سائن بورڈ اور زیر تعمیر عمارتوں کے نیچے کھڑے نہ ہوں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو ان چیزوں کے گرنے کا زبردست اندیشہ رہتا ہے۔ اپنے پاس ٹارچ، ماچس، لکڑیاں، کاغذ اور فرسٹ ایڈ کے سامان کا انتظام کر لیں کہ بسا اوقات یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی
کافی تکلیف ہو جاتی ہے، پتہ ہو کہ جناب یہاں ماچس ہے، یہاں پر موم بتی ہے، کوئی ایمرجنسی لائٹ کا نظام ہو۔ اسی طرح گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کے لیے پہلے سے ادویات حاصل کر لیں کہ پھر ایسا نہ ہو کہ بارشوں کی وجہ سے میڈیکل اسٹور بند ہو جائیں، ہاسپٹل تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔ اپنے کانٹیکٹ نمبر رکھیں، اور مجھے تو یہاں یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، مگر میں خاص طور پر آپ کو کہوں گا کہ اپنے موبائل فون میں بیلنس ضرور رکھیے گا۔ اسی طرح مناسب یعنی گھر میں اشیاء ضرورت، پھل سبزی وغیرہ، دودھ انڈے، یہ ضرور رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ امکانی ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر گھر میں ایک معقول رقم کا بندوبست بھی رکھیں۔ اگر آپ بولے میرے پاس ATM کارڈ موجود ہے، پاور ہی چلا گیا، نہ UPS کام کر رہا، نہ الیکٹریسٹی کا کام کر رہا، ATM مشین میں کہاں سے کام کرے گا؟ اپنے گھر کے الیکٹرک بورڈ دیکھ لیجئے، آپ کے گھر کے ساتھ جو الیکٹرک کے وائر جا رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے، آپ کے گھر میں جو کھلے ہوئے وائر ہیں وہ دیکھ لیجئے، آپ کی سیڑھیاں اگر ٹوٹی وہ دیکھ لیجئے۔ یہ نہ سوچے کہ یار میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جن کا تو ہو جاتا نا ان کو بھی ایسا ہوتا کہ میرے ساتھ شاید کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر ہونے کے بعد پھر پچھتائے سے کیا ہو۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری احتیاطی تدابیر بیان کی گئی ہیں۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ معلومات جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تھر میں جو گھر بنائے جاتے ہیں، کچے گھر ہوتے ہیں، نیچے سے تھوڑی اس کی ایک دیوار جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہے اور پھر اوپر سے وہ ایک مخروطی سٹائل کا گھر جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک سٹرکچر ہوتا ہے گھاس پھوس کا، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ واٹر پروف ہوتا ہے۔ اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر بارش برستی بھی ہے اور آپ اگر اس کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ کو آسمان سے کچھ روشنی نظر بھی آ رہی ہو، تو یوں اس کی جو ہے وہ سسٹم اس کا بنا ہوا ہوتا ہے، یوں اس کو بناتے ہیں، جوڑتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ تنکے سے تنکے پر جو ہے وہ ٹریول کرتا ہوا بالآخر نیچے جاتا ہے گھر میں، یعنی یوں گھر چھت ٹپکنے والا معاملہ یہاں تھر کے جو عاشقان رسول ہیں یا وہاں پر جو رہنے والے ہیں ان کو اس مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بھی ایک بات ہے، بارش میں گھر کی چھت بھی جو ہے بعض کا ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ اچھا، جن کے پکے چھت ہوتے ہیں، بعض اوقات RCC چھت میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا حل یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جب لینٹر ڈال لیا تو اس کے اوپر ایک فرش بھی جو ہے وہ ڈالا جائے تاکہ گھر کا چھت ٹپکنے والا معاملہ اس مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ پھر نقصان یہ شدید بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ بارش کو ہمارے لیے نفعمند بنائے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موسم کی صورتحال بھی کچھ بیان ہو ہی رہی ہے، اور اسی سے یوں سے مجھے ریلیٹڈ ہم آپ کا ایک ویڈیو کلپ بھی ناظرین کو دکھا چکے ہیں۔ آپ کوئی اور پیغام دینا چاہیں، کوئی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہیں تو مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جب اس طرح کا ماحول آتا ہے، بارش کا، گھر میں پانی ٹپکنے کا، سیڑھیوں سے پانی آنے کا، پارکنگ میں پانی جمع ہو جانے کا، کبھی کچن کے ذریعے پانی کھڑکیوں کے ذریعے گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ پانی تو پانی ہے، پانی تو جگہ بناتا ہے اپنی، ایسی بات۔ تو جس کے طرح بعض شخصیات کا جو مزاج ہے نا وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، واہ واہ، جو اپنا راستہ خود ہی بنا لیتے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو پانی اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ تو اب جب پانی گھر میں آتا ہے نا تو پھر گھر میں ایک شور شرابہ، اے یہ دیکھو، ارے یہ دیکھو، یہ خراب ہو رہا ہے، وہ خراب ہو رہا ہے۔ تو بھیا پہلے سے کیا کہا ہوا تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر درست کر لیجئے۔ تیاری جو ہے نا ہمیشہ جنگ کی، وہ امن کے دنوں میں ہوتی ہے۔ کبھی بھی برستی بارش میں چھت نہیں بھری جاتی۔ تو آپ اور ہم جب اپنا کام کرنے بیٹھتے ہیں نا تو وہ بارش کے دنوں میں ہی کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کرنا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے اندر آسانی پیدا کریں، اپنے آپ کو آسان بنائیں۔ آسان انسان کون؟ ایزی ٹو ہینڈل، ایزی ٹو ڈسکس، ہر چیز میں ایزی ہونا چاہیے۔ اس سے بات کرنی ہے تو آسانی ہو، اس سے مجھ کو مشورہ دینا ہے تو آسانی ہو، وہ مسٹیک کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا آسان ہو، یعنی ہر چیز میں وہ آسان ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس قدر آپ کی ذات پاک کے اندر، اب تو خیر خوبیوں ہی خوبیاں تھی آپ کی ذات پاک میں، مگر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان علی شان میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ تو عرض کی کہ نہیں، فرمایا میں روزے سے ہوں۔ آپ نے روزے کی نیت فرما لی۔ آسان زندگی،
آسان کر دیں. کوئی بات کرنا چاہے وہ لوگ کہاں بیٹھنا ہے, کوئی ہاتھ ملا ہے تو ہاتھ نہ چھڑواتے جب تک کہ وہ نہ ہاتھ چھوڑ دیتا. اتنی آسانیاں تھیں آپ کی ذات پاک کے اندر, اور امت کے لیے اتنی آسانیوں کو, آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا مت کرو, محبت خوشخبریاں سناؤ, نفرتیں نہ پھیلاؤ. تو ہمارا دین جو ہے نا وہ بھی آسانی کو پسند فرماتا ہے. جب کوئی دو اہم معاملات پیش آتے تو جو آسان ہوتا, آسانی کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے, آسان معاملہ اختیار فرمایا کرتے تھے. میری آپ سے یہی درخواست ہے, دیکھنے سننے والوں سے, اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں, اپنے آپ میں آسانی پیدا کریں. اور آپ کی آسانی یہ نہیں کہ میں آسان ہوں, میرے کہنے سے نہ میں آسان ہوں, نہ سلمان بھائی کے کہنے سے سلمان بھائی آسان ہے, نہ جنید بھائی کے کہنے سے جنید بھائی آسان ہے, نہ ڈاکٹر زیرک کے کہنے سے ڈاکٹر زیرک آسان ہے, نہ میرے کیمرہ مین یہاں بیٹھے ان کے کہنے سے یا آگے پیچھے والوں کے کہنے سے وہ آسان ہے. آپ کے میرے کہنے سے میں آسان نہیں ہوں جب تک کہ مجھے میرا ساتھ رہنے والا نہ کہے کہ میں آسان ہوں. یہ بھی ساتھ رہنے والے کی میں نے قید لگائی ہے. باہر والا, کبھی کبھار ملنے والا, دو گھاک اس طرح کی کوئی ملنے جلنے والے ہوتے ہیں, ان کے کہنے کا اتنا خاص اعتبار نہیں ہوتا. اصل اعتبار اس کا ہے جو آپ کا پڑوسی ہے, اصل اعتبار اس کا جو آپ کے ساتھ دن رات رہتا ہے, اصل اعتبار اس کا جس نے آپ کے ساتھ سفر کیا ہے, اس کا اصل اعتبار ہے, کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے کئی دن گزارے ہیں, راتیں گزاری ہیں, اس کے ساتھ وقت گزارا ہے. میرا اس وقت وقتی کردار, اس کی جو بھی ڈیفینیشن دے دیں گے کیسا ہے, وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی. اثر مضبوط ہوگی جن کے ساتھ دن رات کا واسطہ بڑھ رہا ہے. تو آپ اپنی ذات کے طور پر خود کو کتنا ہی آسان سمجھیں کہ آئی ایم ویری ایزی ٹو ہینڈل, بٹ یو آر ناٹ اے ایزی ٹو ہینڈل, یو آر ویری ڈیفیکلٹ پرسن. بہت ڈیفیکلٹ ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے بھی بندے کی سانسیں پھول رہی ہوتی ہیں. اگر گھر میں کوئی کھانا پینا پرابلم کر لے تب گھر والوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اگر ٹائم پہ دروازہ نہ کھلے, ٹائم پر ٹیلی فون اٹینڈ نہ ہو, چائے وقت پر نہ ملے, گرم کی جگہ پر ٹھنڈی چیز مل جائے, ٹھنڈی کی جگہ گرم چیز مل جائے, یو ویری ڈیفیکلٹ پرسن. بہت مشکل ہے آپ کے ساتھ زندگی کا معاملہ کرنا. کوئی مطلب کہ لیٹ ہو جائے یا اٹھنے میں دیر سویر ہو جائے, چیز نہ ملے, یا کوئی مطلب آپ کی بات سے تکلیف, اب آپ کو بتانا ہے کہ آپ سے تکلیف ہو رہی ہے, یہ بتانا بھی مشکل ہے. تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں اپنے ذات کے بارے میں کہ میں بہت ایزی آدمی ہوں؟ آپ بہت ایزی, آپ ایزی نہیں, آپ بہت مشکل, بلکہ آپ مشکل نہیں, آپ تکلیف دہ انسان ہیں. جو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا, آپ ایزی نہیں ہیں, آپ تکلیف دہ انسان ہیں. آپ کے سچ ہے وہ عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ وقت گزارنا نا آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ مطلب کہ آپ کی طبیعت اس مکھی کی طرح ہے جو کہ گندگی پر, زخموں پر, پیپ پر آ کر بیٹھتی ہے. آپ ہمیشہ لوگوں کے اندر سے کمزوریاں, خامیاں, برائیاں ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس 6 فٹے بدن کے اندر کوئی خوبی نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کو ہمیشہ اس کے اوپر غصہ ہی آتا ہے, ڈانٹنا ہی مزاج ہے, یہی مزاج ہے فلاں. تو یہ پھر اپنی داستان غم اور اپنے افسانوں کو ختم کرنے کا آپ نام ہی نہیں لے رہے. آپ کی کتاب ہے, زندگی کی ایک ناول لکھی ہوئی ہے آپ نے, وہ ختم ہی نہیں ہونے کو نام لے رہی. تو آپ مشکل آدمی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھے. آپ مشکل آدمی ہیں. آپ سے بات کی جاتی ہے تو بحث بوت کرتے ہیں آپ مطلب سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو بات سمجھانے میں. یہ میں بچوں سے بات کر رہا ہوں جو تھوڑے ینگ ہیں, تھوڑے ان کی ایج آ جاتی ہے. اب آسان نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا, سب سے زیادہ سمجھدار, سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھ رہے ہیں. یو آر ناٹ اے ایزی پرسن, یو آر ویری ڈیفیکلٹ پرسن. بہت مشکل ہے آپ کے ساتھ سروائیو کرنا. تو اس میں نا آپ کا کمال تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو یہ 4 آدمی رہ رہے نا, ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کمال ہے نا آپ کے ساتھ زندگی گزارنا. یہ میں جن کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھے. تو اپنی طبیعت میں آسانیاں, نرمیاں, خوبصورتیاں پیدا کریں اور لوگوں کے لیے بالکل ایزی ہو جائیں. آپ سر چڑھتا ہے, بھائی چڑھنے تو سر پہ کون بیٹھ سکا آتے, جو بھی بیٹھے گا خود ہی گرے گا. سر پہ کو بیٹھنے کا جگہ تھوڑے کوئی ہے کہ سر پہ بیٹھ گیا ہے, اپنے کو تو کندھے پہ بٹھانا ہے. تو یہ اس کو چھوڑ دیں آپ ایزی رہیں.
اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق بزی رہے، واہ، بٹ ناٹ لیزی رہے یعنی ایزی رہنا ہے بٹ بزی رہنا ہے، مگر لیزی نہیں رہنا، یہ یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر زہیرہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ اپنے یعنی کہ طبیعت میں آسانی اور نرمی لانے کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، اور بڑا اچھا آپ نے ایک پوائنٹ بیان کیا کہ میں اپنی طبیعت کے حوالے سے کیا سمجھتا ہوں۔ ہمارا الحمدللہ امیر اہل سنت نے مدنی انعام دیا ہے کہ کہیں آج آپ نے کوئی ایسی گفتگو تو نہیں کی جس سے اگلے کی دل آزاری ہوئی ہو، تو اب اگلے کی دل آزاری پتہ تبھی چلے گی نا جب ہم اس سے پوچھیں گے، اور گھر میں جب امن کا ماحول ہو تو اس وقت گھر والوں کو چاہیے ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو میری کون سی عادت اچھی لگتی ہے، کون سی عادت جو ہے وہ تکلیف دہ لگتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنے حوالے سے دوسروں سے رائے لیتے رہیں، اور ایک موقع کے مطابق سے، اور رائے دینے والے کو بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کون سی بات مجھے تھوڑی نظر انداز کرنی ہے اور کون سی بات ان کے حوالے سے کرنی ہے۔ تو یوں سمجھیں گے ایک دوسرے کو، اس کی کوشش کریں گے، مشکل کام ہے لیکن وہ بات وہی ہے کہ اگر امن کے وقت میں ہم ان مشکل کاموں کو نہیں کریں گے تو آگے چل کر جب پھر معاملات بگڑیں گے تو کافی میں ایک اور مشکل طبیعت کا بتاؤں سلمان مدنی، میں تو اسی پر سوال ذہن میں لیے بیٹھا ہوں۔ آپ بیٹھے نا، یہ بھی مشکل ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ایک اور مشکل بات بتاؤں ایک انسان کے اندر، وہ جب اپنی بات کرنا یا اپنی بات سمجھانا شروع کرتا ہے نا، اس کو شارٹ کٹ نہیں آتا، یعنی مطلب سامنے والا گھبراتا ہے اسے بات، یار یہ شروع ہوگا نا، بولنا نہیں اس کو کسی کو، غیبتوں میں پتہ نہیں طرح طرح کے گناہوں میں پڑ جائے گا، لیکن اس کی اندر کی گھبراہٹ جو ہے نا، وہ مطلب سمجھو کہ اس کو گلیاں بدلوا دیتی ہے کہ یار یہ شروع کرے گا نا ختم نہیں کرے گا۔ اور مطلب بالکل ایک ہوتا ہے نا کہ میں 5 بجے ٹرین لی اور 7 بجے اب تک آ گیا، ایک مثال دے رہا ہوں، شام 5 بجے بیٹھا، صبح 7 بجے آ گیا، ختم ہو گئی بات۔ یار اب وہ ٹرین تک پہنچا کیسے 5 بجے تک، اور یہ کتنی جگہ پر رکی 7 بجے تک، اور کیوں رکی، کتنی مرتبہ یہ اٹھ کر ذرا ٹوائلٹ میں گئے، سیٹ والا کیوں نہیں ان کو بیٹھنے دے رہا تھا، اتنی داستان سنائیں گے۔ وہ گیا آدمی نا، سمجھے یار میں نے تھوڑی اس کو بٹھایا تھا ٹرین میں، بھیا میرے سے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے وہ۔ تو یہ ایسے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، ان سے بات کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہے، بڑا لمبا کرتے ہیں، شارٹ نہیں آتا ان کو۔ سب انسان کو خود کیسے اندازہ ہوگا کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ غیر ضروری باتیں کر رہا ہوں، یا جو میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا۔ آسان ہو جائے، یہ تو میں نے کہا یہ آسان ہو جائے نا، کوئی آپ کو کہہ تو سکے کہ بھائی یہ پرابلم ہے۔ یار پیٹھ پر لگا داغ کس کو نظر آئے گا، کوئی اور ہی بتائے گا نا جی کہ آپ کی پیٹھ پر فلاں داغ ہے۔ تو انسان کے بعض وہ عیوب ہوتے ہیں کہ جس کا اس کو ادراک نہیں ہوتا، بعضوں کا ادراک ہوتا ہے، بعضوں کا اتنا ہوتا ہے۔ اچھا آپ کو بعض اوقات جنید بھائی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جس کا آپ کو پتہ آپ کے اندر ہے، مجھے پتہ ہے میرے اندر، آپ کو پتہ آپ کے اندر، اچھا آپ ان عادتوں کو پسند بھی نہیں فرماتے، مگر وہ عادتیں آپ کی اتنی مطلب کہ وہ اندر میں وہ جگہ بنا چکی ہیں کہ آپ خود پریشان ہیں آپ کی ان عادتوں سے۔ ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر، بعض اوقات عادت ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی عادتوں سے شارٹ ٹیمپر، بندے کو پتہ ہے میں شارٹ ٹیمپر ہوں، وہ اس کو تنگ بھی ہے لیکن وہ نہیں بدل پا رہا خود کو۔ تو اب بتائیے کہ جس طبیعت سے آپ تنگ ہیں، آپ کی طبیعت سے آپ تنگ ہیں، تو میرا حال کیا ہوگا؟ تو یہ انسان کی طبیعتوں کے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اپنی طبیعت میں یا آپ کو آپ لگے گا یہ طبیعت ہی وہ چیز ہے، اور ہم سب انسانوں میں رہتے ہیں، اور انسان کس طبیعتوں کو پسند کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے کس طبیعت کو پسند کرتے ہیں، اس کا تو خیال رکھنا پڑے گا نا۔ اس کے لیے آپ کو کہیں مطلب جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف میرے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں بس۔ شادیاں بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، اولاد بھی ہے، صحابہ بھی ہیں، مال تجارت والا کام بھی ہے، اور بیٹھنا بھی ہے، بات بھی کرنی ہے، اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا بھی کھانا ہے، اور
مطلب زندگی کا کون سا گوشہ ہے یا زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے کہ جس میں رہنمائی نہ ملتی ہو پیارے آقا کی ذات پاک سے، تو وہاں سے رہنمائی لے لیں کہ کیسے آپ بطور والد کیسے تھے، آپ مطلب کہ بطور نانا کیسے تھے، آپ بطور شوہر کیسے تھے. تو اس طرح کی زندگی کا بہت سارے آپ کے پہلو سے بندہ رہنمائی لے سکتا ہے. کوئی آپ کے سامنے خلاف مزاج بات ہو جاتی تو آپ کس طرح آپ اس کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کلام وغیرہ کرنے کا کیا انداز مبارک ہوا کرتا تھا. یہی آئیڈیل لائف ہے، اور انسان کی زندگی کو مطلب کہ وہ بہترین زندگی بناتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات پاک. یہ ہے سبحان اللہ. سب کوشچن یہ ہے کہ اس طرح جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بندہ آسان طبیعت ہو جائے اور نرمی اس کے اندر آئے، تو کیا آپ کو یوں نہیں لگتا کہ اس طرح انسان کی زندگی میں خود ہی ڈیفیکلٹیز اور پریشانیاں بھی اس طور پر بنے گی کہ وہ جس گھر میں ہے وہ نرم طبیعت ہے، کوئی بات ہی نہیں سن رہا، کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی نوٹس نہیں کر رہی ہے، تو اب بھولا سا آدمی ہے، اپنا آدمی ہے، وہی نرمی ہے ان کے مزاج میں، آسان آدمی ہے، اس کو دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تو بھی ٹھیک ہے. اچھا وہ کام جو گھر والوں کے جیسے بچوں کی ماں کو کرنے چاہیے، ان کو اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، تو وہ بھی اس سے سستی کا شکار ہو جائے گی. کہنا تو انہوں نے ہے نہیں، غصے میں تو انہوں نے آنا ہی نہیں ہے. سلمان بھائی کہاں چلے گئے آپ آسان طبیعت کو، نرم طبیعت کو آپ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، ڈھٹائی پن، ڈھیٹ پن، تو جناب وہ مطلب کہ اس طرح ادھورا تھوڑی ہوتا بندہ یار. جو اپنی طبیعت میں آسانی پیدا کر دے وہ آپ کی زندگی کو کتنا آسان بنا دے گا. سب سے زیادہ مشکل کام تو مجھ کو خود کو بدلنا ہے. تو آسان آدمی کے ساتھ سامنے والوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہیں. وہ ان سے حیا کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبت فرما برداری لاتی ہے. تو آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کی فرما برداری کرتے ہو یار. محبت اطاعت لاتی ہے، محبت فرما برداری لاتی ہے. محبت بے باکی کہاں لاتی ہے یار؟ ٹھیک ہے، یہ تو ایک تقاضا ہے، فلسفہ ہے، اور ایک نیچر ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہو جائے گی آپ اس کے فرما برداری کرو گے. آپ ہے یا یہ تو نیچر ہے، نہیں ہے ایسا ہی ہے. تو یہ آپ جب نرم ہو جاؤ گے، آپ آسان ہو جاؤ گے، اور جب آپ ایزی ٹو ہینڈل ہو جائیں گے، آپ اور ایزی ٹو اپروچ ہو جائیں گے. اچھا ایک آدمی اپروچ میں نہیں آ رہا کہ اب کوئی گزار لو، چلو اس کے ساتھ بات کیسے گزارنا ہے. اب بہت بات صلاحیت ہے بھائی، رابطے میں تو آئے، صلاحیتوں کو کیا کرو. وہ کم از کم مطلب کیا وہ صلاحیت، وہ آدمی رابطے میں ہی نہیں آ رہا، اس کی صلاحیتوں کو کیا کروں. وہ بات ہی نہیں سمجھ پا رہا، میں اس کی صلاحیتوں کو کیا کروں. وہ وقت ہی نہیں دے رہا، میں اس کی صلاحیتوں کو کیا کروں. بات ہے نا. تو یہ جو چیزیں نا، آسانی، بندے کے اندر آسانی پیدا ہو جانا، اور اسلام و دین کا ایک بہترین پرنسپل ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں. مومن آسان ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے. مومن کی خصوصیت یہ وہ سہل ہے، وہ آسان ہے. اسے رشتہ داری کرنا آسان ہے، اس کو دعوت دینا آسان ہے، اس سے دعوت لینا آسان ہے. وہ بہت ساری چیزیں، ایک طبیعت ایک آسان. ماشاءاللہ آپ بہت کمفرٹیبل ہو گئے یار. ماشاءاللہ. ایک میسیج کے ذریعے ہمارے پاس کوشچن ہے کہ اگر اولاد جو ہے یہ درست رستے پر ہے اور والدین جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ غلط ہے، اب اولاد کیا کرے؟ نیکی کی دعوت دے، گھر میں درس شروع رکھے، اور ایک ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر اپنے والدین کی اصلاح کی کوشش کرتی رہے، اپنے عمل، علم و تقوی کے ساتھ زندگی گزارے. اور جو امیر سنت کے جو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول ہیں اس پر عمل کرے، رب نے چاہا تو اس کو فرق ملے گا. مرحبا. اس طرح ایک اور بھی ایک میسیج تھا، اور وہ یہ تھا کہ اولاد تو قربانی کرنا چاہ رہی ہے، لیکن والد صاحب کہہ رہے ہیں بھی اس دفعہ جانور بہت مہنگا ہے، حالات مطلب ٹائٹ ہو جائیں گے، اپنے اس میں پیسے زیادہ لگ جائیں گے جانور لینے میں، تو اب کیا کیا جائے؟ اولاد کو چاہیے کہ والدین قربانی تو کر ہی رہے ہیں، اب ان کی اگر پوزیشن اتنی مضبوط نہیں کر رہے نا جی، وہ کہہ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں کرنے کی دفعہ. نہیں، اگر ان پر والدین پر یعنی کہ گھر کے کسی فرد پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر واجب نہیں شرعن تو مجبور نہ کیا جائے. جب شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں مجبور کرنے والے؟ بالکل ٹھیک. اور اگر شریعت نے پابند کیا ہے کہ قربانی واجب ہے تو جس پر واجب ہے اس کو کہیں یا نہ کہیں اس کو کرنی ہی پڑے گی. لیکن بعض گھر ہوتے ہیں کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن
علاقہ ہے، محلے داری ہے، کوئی خواہش بھی ہے اور ایک دل بھی کرتا ہے، تو ہر سال وہ کچھ نہ کچھ چھوٹا بڑا جانور لے آتے تھے کہ چلو یار قربانی کر لیتے ہیں. اصلاً ان پر قربانی واجب نہیں تھی، شرعن میں بات کر رہا ہوں، ایک سچویشن کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ بس کرتے تھے. جیسے کئیوں پر فطرہ واجب نہیں ہے تو فطرہ دے ہی رہے ہوتے ہیں، ایسی بات، ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ واجب وہ دے رہے ہیں، ان کو رائے خدا میں دینا ہے، تو اس طرح قربانی کر رہے ہیں. لیکن اگر اس بار حالات صحیح نہیں ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے، بہت سارے معاشی ایشوز ہیں، اگر کسی کے حالات صحیح نہیں ہیں اور ان پر شرعن واجب بھی نہیں ہے تو پھر فیملی کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز کرے. ٹھیک. ہاں، اگر کوئی مثال کے طور پر مل جل کر ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر کے 5-7 افراد ہیں تو 5-10 ہزار آپ نے دے دیے، 5-7 ہزار میں نے ملا لیے، 5-7 ہزار انہوں نے ملا لیے، تو کوئی مطلب کہ 25-30 ہزار روپے کا بکرا آ گیا. تو ایسے کیونکہ گائے بھی یا بڑا جانور بھی اگر آپ لینے جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ 80-85 سے کم میں کوئی مناسب سا جانور آپ کو ملے. کیونکہ جب مثال کے طور پر اگر کوئی 10,000 روپیہ بھی حصہ لے رہا ہے بڑے جانور کا تو 70 تو ویسے ہی ہو گئے. تو وہ جو اجتماعی قربانی کے طور پر جانور لائے جاتے ہیں ان کے دکھنے میں اگرچہ وہ قربانی ان کی درست ہوتی ہوگی، شرعن وہ قربانی کا جانور ایسا ہی ہوتا ہوگا جس کی قربانی درست ہوتی ہوگی، لیکن جب بندہ گھر کے لیے لاتا ہے نا، فیملی کے لیے اپنے گھر میں رکھنے، تو تھوڑا سا اس سے مزید اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. جب اچھا ڈھونڈنے کے تو 5-10, 15, 20 ہزار روپے زیادہ ہی دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں. جی نگران شورا، میں ایک واقعہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا دکان پر، بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا میرے ساتھ. تو مجھے بڑا اچھا لگا، میرا دل کیا کہ یہ شخص میرے پاس آ کے بیٹھا کرے روزانہ. کافی دیر باتیں ہوتی رہی، کچھ دیر ہی گزری حضور تو اس نے جیب سے ایسے ہی پان نکالا نا، منہ میں رکھ لیا، پھر وہیں میری دکان کے باہر تھوکنے لگ گیا. جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی حضور، مجھے تو بڑا غصہ آیا اس پہ اور بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو حضور اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ارشاد فرما دے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے یہ چیزیں ان کے اخلاق کے کیسے بگاڑ رہی ہیں. تو حضور اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. یہ آپ کو بھی دیکھیں نا، چند دن میں پتہ چلا نا، اسی ٹائم پہ تو نہیں پتہ چلا. تو انسان کی عادت اور اطوار جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہیں. جب یہ سامنے آتی ہے، جب آپ کچھ وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ یا وہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر وہ اپنی وہ جو عادتیں جو انہوں نے وقتی طور پر دبائی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ اس عادتوں کو زیادہ دیر دبا نہیں سکتے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ انسان کی جو پہچان ہے نا اصل میں وہ سفر کے دوران یا آپ کا پڑوسی ہوگا، اس کے ساتھ رہ رہے ہوگے، اس کے ساتھ ایک اچھا خاصا وقت گزارا، یا معاملہ کیا ہوگا، کاروبار کیا ہوا ہوگا، تو پھر اصل پہچان بندے کی ہوتی ہے. تو عادتوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے. مگر میں اس میں ان اسلامی بھائیوں کے لیے عرض کروں گا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بڑا مہذب و معزز نظر آنے والا اس طرح کی حرکت کر جاتا ہے کہ سامنے والے کو عجیب جھٹکا لگتا ہے کہ یار یہ اتنے مطلب اس کو اتنے بھی مینرز کا پتہ نہیں ہے. وہ آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، ان کو نہیں سمجھ پڑتی کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. اور یہ وہ حرکت کرتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم کیا حرکت کر رہے ہیں. وہ بیٹھے بیٹھے ناک میں انگلی گھما رہا ہوگا، کان میں انگلی گھما رہا ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہا ہوگا. وہ پتہ ہی نہیں کہ تو بادلوں میں بیٹھا ہوا ہے، چاند تو گھوم رہا ہے، کدھر گھوم رہا ہے. اس کو سامنے والوں کو بیٹھنے میں اتنی کراہیت ہو رہی ہے، مگر یہ حضرت ان کو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہوگی کہ میں کر کیا رہا ہوں. وہ بول رہے ہوں گے تو ان کے مطلب کہ وہ بولتے ہوئے لفظ کہیں ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، سامنے والے اس کا منہ ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیوں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے. یعنی لفظوں کی ترتیب نہیں، کردار کی ترتیب نہیں، تو پھر اب تک ہوا کیا ہے. تو بہت تربیت کی ضرورت ہے. اصل ہے ہی پرابلم یہ، آپ نے جو سوال کیا، تربیت کی بہت ضرورت ہے کہ بندہ تھکتا نہ پھرے، کچرے نہ پھینکتا پھرے. اچھا اب تو خیر آپ کو تو وہ بندہ بھلا لگا جس کا تعریف جب تک لگا، لیکن یہاں میں ایک تھوڑی سی حکمت کی بات میں آپ سے عرض کروں گا، عقل کی بات یا اپنے آپ کو سنبھالنے کی بات. میں آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بعض لوگ جو نا کہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا ٹائم پاس کر، دکان پہ جا کے کسی کے بیٹھ جائیں گے، کسی کے گھر پہ جا کر بیٹھ جائیں گے، کسی کے آفس میں جا کر بیٹھ جائیں گے.
اچھا بات بہت اچھی ہے. جب وہ بھی بیچارہ جس کے پاس آپ گئے وہ بھی ایک اچھا ملنسار سا مسکراتا آدمی ہے, آپ کو لگے یار میرا جانا اس کو اچھا لگتا ہے. اچھا نہیں لگتا. وہ ایک آدھ دن آئے تھے, آپ کو اچھا لگا, اس کو چائے پانی بسکٹ وغیرہ کیا آپ نے, اس نے آپ کا, تو اب آپ چلے جائیں یار. پھر وہ جب آپ کو فون کرے, بلائے, آپ کو یاد کرے, پھر جائیں, یا کسی کام سے جائیں. یعنی اپنے اور دوسروں کے وقت کی قدر کرنا سیکھیں. جا کر بیٹھ نہ جائیں یار, آپ ویسے ہی بیٹھا تھا یار, آپ سے گپ شپ لگانے کا. بھائی تو تمہارے پاس ٹائم ہے, کوئی تو سب کے پاس ٹائم تھوڑی ہے گپ شپ لگانے کا. اتنا فارغ وقت تھا, درود شریف پڑھ لیتے, کوئی مطلب نمازیں پڑھ لیتے, تلاوت کر لیتے, علم دین حاصل کر لیتے. یہ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں نا, یہ یوں سمجھیے کہ میں ان ہزاروں لاکھوں کہوں کہ شاید مبالغہ نہ ہو جائے, میں ان ہزاروں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی کی وجہ سے پریشان ہے. بے وقت گھر چلے جائیں گے, بس گزر رہا تھا, سوچا آپ سے ملتا ہوا چلا جاؤں. ارے بھائی کیسے, یہ کوئی انداز تھوڑی کہ ملتا ہوا چلا جاؤں آپ سے. وہ نہیں تھا اس کے پاس اس ٹائم, وہ بیچارہ ابھی تھکا ہوا گھر پر آیا تھا. تو اس نے ٹھیک ہے, جس کے بعد آ گیا اس سے مہمان نوازی کر لینی ہے خوش دلی کے ساتھ, اللہ اس کو توفیق دے. بس سمجھنا ہم کو ہے. آپ کسی کی دکان پہ جا کر بیٹھ جائیں, اب اس کو اکاؤنٹنٹ سے بات کرنی ہے, اس کو ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے. اب آپ اس کے آفس سے بیٹھے, اس کا فون آ گیا اور وہ بیچارہ چبا چبا کے بات کرو گے, وہ آپ کے سامنے ڈیل کر ہی نہیں سکتا, بات کر ہی نہیں سکتا. اور ابھی اچھا وہ بھی تو بیٹھا اس کا وہی دیکھ رہا ہے. اب وہ دل میں سوچ رہا ہے یار منہ کیا ہلا رہا ہے, بھیا سلام کر جاؤ یار, میرے کو کام کرنے دو ہمارا, میں کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہوں, دکانداری کر رہا ہوں, بزنس کر رہا ہوں. نہیں ہوتا, یہ سینس ہونا چاہیے. بندہ جائے, کام کرے, نکل جائے. جب تک کو آدمی کہتے نا کہ 10 دفعہ کہے نا تو منع کر دے, 11ویں دفعہ میں 11 منٹ کی بات مان لے, اور پھر مطلب کہ 12ویں منٹ میں, وہ ایک مثال دے رہا ہوں, چلا جائے. عزت کے ساتھ جینے کی عادت پیدا کریں, اور اپنی عزتوں کی اپنے ہاتھوں حفاظت کرنے کی کوشش کریں. بوجھ نہ بنے کسی کے اوپر. یہ عام روٹین کی بات ہے, ہم عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو خواص ہوتے ہیں, جن کا آنا, اٹھنا, بیٹھنا, ملنا, اور جن کے قدم آنا, یہ مطلب انسان اپنے اندر کو ایک اعزاز سمجھتا ہے, ایک سعادت سمجھتا ہے, برکت سمجھتا ہے, اور دنیا اور آخرت کی اس میں اپنی بھلائیاں سمجھتا ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے, مگر میں عمومی آپس کی گفتگو کر رہا ہوں. کہ فون کی گھنٹی بجا دی, اب اس نے اٹھا لیا فون, آپ وہ کیا حال ہے, ٹھیک ہے جی حکم, بس یار بیٹھا ہو تو آپ کی یاد ہے, سوچا آپ کو میں فون کر لوں. تمہاری مہربانی. اس سے اوپر کی بات بتاؤں میں آپ کو, کال آئی میرے پاس, کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں جی الحمدللہ. وہ میں نے کہا جی حکم فرمائے. وہ میرے پاس فری منٹ رکھے ہوئے تھے, ان کی لمٹ ختم ہونے والی ہے, تو میں نے آپ کے صبر کی لمٹ کا امتحان لے لو. اللہ اکبر. یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. بہت مطلب سنبھل کے جینا ہوتا ہے یار, بہت سنبھل کے جینا ہوتا ہے. لوگوں کا خیال رکھیں, مہربانی کریں. ٹھیک ہے, کال ڈاکٹر سیرت سے بول رہے ہیں. ذرا نا پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا ہے, اور نفسیاتی مسئلہ بھی ڈاکٹر صاحب کو بتایا تھا, انہوں نے کوئی دوائی وغیرہ دی تھی, لیکن کوئی اس سے فرق پاس نہیں پڑا. تو اس لیے کوئی روحانی علاج اور کوئی کام مکمل نہیں کرتا, تھوڑا سا کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے. ڈاکٹری بھی علاج اگر ہے ممکن تو وہ بتا دیں. کون دلچسپی نہیں لے رہا؟ پڑھائی میں بچہ دلچسپی نہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اللہ کرم فرمائے. اگر کوئی بیماری ہے, کوئی ذہنی پرابلم ہے تو اللہ دور فرما دے. روحانی علاج بھی لیتے ہیں. اگر میں اب ڈائریکٹ ان کو نہیں, ان کا تو خیر انشاءاللہ یہ علاج بتائیں گے, ڈاکٹر زیرہ سے بھی مشورہ کریں گے, لیکن میں اب جنرل بات کرتا ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ میرے بتائے ہوئے کام میں دلچسپی نہیں لے رہا. ہو سکتا ہے کہ بچہ کسی اور کام میں دلچسپی لے رہا ہو, اس کی دلچسپی کسی اور کام میں ہو, اچھا وہ کام بھی نہ شرن ناجائز ہو نہ کوئی غلط ہو, آپ نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو. لیکن دیکھیے اگر بچے کی دلچسپی کسی اور طرف ہے, وہ کسی اور سبجیکٹ میں دلچسپی لے رہا ہے, وہ کسی اور کام میں دلچسپی لے رہا ہے, تو جس میں دلچسپی لے رہا ہے اگر اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے تو اس کو دلچسپی لے لینے دیں, اور اس میں آپ اس کو سپورٹ کریں. اگر پیشن کے مطابق پروفیشن ہو جائے گا تو اس کی پرفارمنس ڈبل ہو جائے گی, اس آپ پہ اچھا ہو جائے گا. اب مطلب آپ بولے گا اچھا مثال کے طور پر ایک بچہ ہے یا تھوڑا سا بڑا ہو گیا,
وہ کارپینٹر کا کام بہت اچھا ہے، لکڑیاں جوڑ لے گا، ٹھک ٹھک کر کے کوئی اچھی سی چیزیں بنا لے گا. بولے نہیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرے یار، یہ ویلڈنگ کا کام کرے. مثال دے رہا، وہ ویلڈنگ کا کام کے بجائے وہ کارپینٹر کا کام کرنا بہتر جانتا ہے. بات جیسے مثال کا تو کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ حساب کتاب کی جگہ پر وہ لائنیں کھینچ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹ نہ بنے، وہ آرکیٹیکٹ بن جائے. دلچسپی دیکھیں، یہ بڑوں کا کام ہے، اپنے بچوں میں دلچسپی دیکھیں. اگر وہ دلچسپی جو ان کی ہے وہ دلچسپی درست ہے، اس میں کوئی نہ اخلاقی خرابی ہے نہ شرعی خرابی ہے، تو کر لینے دینا، کیا پرابلم ہے؟ آخر ضروری ہے کہ ہم بڑے یہی چاہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، نہ وہ آپ کے ارمانوں پر پورا اترے گا، نہ وہ کوئی پرفارمنس دے سکے گا، کیونکہ وہ چل نہیں رہا ہے. آپ اس کو ہانک رہے ہو، چلا رہے ہو، جیسے کہ گاڑی کو دھکا مار مار کے چلاتے ہیں، تو پرفارمنس تو کچھ بھی نہ ہوئی، آپ بھی تھک جائیں گے. تو یہ جو بڑے ہیں نا، میں بڑوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح گھر میں بچیاں ہوتی ہیں، بچیوں کی بھی کچھ دلچسپیاں ہوتی ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ والدین میں بھی آسانیاں پیدا ہونی چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں، اور مطلب کہ وہ ایسا اسٹائل نہ رکھے بس جو کہہ دیا وہ کرنا پڑے گا. ارے بھیا وہ مطلب کہ کہاں ہے بچہ؟ وہ نہیں ہوتا اس طرح. ہاں جہاں آپ کو شریعت نے جن جن کاموں میں اپنی اولاد پر سختی کرنے کی اجازت دی ہے وہ الگ ہے، اس کا علم حاصل کر لیں. ادروائز ایزی رہے پلیز. بچوں کو بھی مطلب ایک کمفرٹیبل ماحول دیں. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. البتہ روحانی علاج لے لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر زیرک سے مجموعی طور پر کچھ سمری حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. شروع میں ایسا ماشاءاللہ آپ نے فرمایا تھا نا، آسان بنے مومن آسان ہوتا ہے، تو اسی طرح بچوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں نا. سختی بعض اوقات بے جا جو ہے نا والدین کی طرف سے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یوں بھی بعض اوقات بچے دلچسپی نہیں لیتے اس کام کے اندر. بہرحال روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اگر دیکھیں بچے اگر خود اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیں تو آسان سا روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل، روحانی علاج بھی آسان سا عرض کروں گا، بچے بھی عمل کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ والدین اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہو اور پڑھائی میں ان کا دل لگنا شروع ہو جائے، اور جو وہ سبق پڑھیں، جو یاد کر رہے ہیں وہ انہیں یاد بھی ہو، تو عمل یہ کرنا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یہ پڑھیں گے 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ. یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. اچھا، دن میں یہ 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے. اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد چاہیں تو آپ 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کے بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح دیکھیں یہاں پر یہ بھی عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات امتحانات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، سبق یاد نہیں ہو پا رہا ہوتا. اچھا، اسی طرح پڑھائی میں دل بھی نہیں لگ رہا ہوتا، تو آپ چاہیں تو آپ خود بھی اس وظیفے پر عمل کر کے پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں. اچھا، یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے. بڑی عمر کے افراد بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اور اگر بچے چھوٹی عمر کے ہیں نہیں پڑھ سکتے یہ وظیفہ، تو اب ایسی صورت میں والدین یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلا دیں. بلکہ اس میں ایک اور بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ پانی بنا کر آپ رکھ لیں اور وقتاً فوقتاً یہ آپ اپنے بچوں کو پلائیں، اور یہی وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد اوقات مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں. اب جیسے سبق بھی پڑھ لیں تو دیگر کام کاج میں بھی مصروف ہیں، تو یاد رکھیے کہ پڑھائی کے دوران توجہ کا ہونا، یکسوئی کا ہونا اور حضور قلب کا ہونا، یعنی ذہنی طور پر بھی حاضر ہوں اور قلبی طور پر بھی حاضر ہوں، پڑھائی کی طرف توجہ بھی ہو. اب ایسا نہ ہو کہ پڑھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، دوسرے کاموں کی طرف توجہ بھی ہے، دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ نمٹا رہے ہیں یا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے کیسے پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہوگی، ایسے کیسے پھر سبق یاد ہوگا. تو ان تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے، جو وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ اس وظیفے پر بھی عمل کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی اور آپ کے بچوں کا بھی پڑھائی میں ڈاکٹر زیرک سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر زیرک کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، یہ جو سوال ہوا والد صاحب کی طرف سے، تو میرے ذہن میں 5
اس کے ٹاپک ایریاز آئے تھے، 2 تو اس میں ڈسکس ہو گئے، ایک آپ کی طرف سے اور ایک جنید بھائی کی طرف سے۔ جو پچھلے 3 ہیں وہ عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو سبجیکٹ وائز کچھ سبجیکٹس میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں ہوتا۔ اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس سبجیکٹ میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو صحیح طرح سے اس سبجیکٹ کی سمجھ نہیں آ رہی، تو والدین کو چاہیے اور اساتذہ کرام کو چاہیے کہ اس بچے پر خصوصی توجہ دے کر ان کو جو سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھایا جائے۔ جب سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ اس سے انٹرسٹ بھی پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر بچہ بالکل ہی پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا تو اس کے اسکول کے معاملات کو دیکھا جائے کہ بچے کے اسکول کا ماحول کیسا ہے، دیگر بچے اس کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہے، بولی تو نہیں کر رہے، مار پیٹ کا شکار تو نہیں ہے، یا اس کو جو ہے وہ پک کیا جا رہا ہے ظاہر مطلب اس کی شکل کے حوالے سے، صورت کے حوالے سے۔ تو اسکول کے ماحول کا والدین جو ہے وہ اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا جائزہ لیں۔ بعض دفعہ یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ اسکول میں ماحول بچے کو تنگ کیا جا رہا ہے تو بچہ اس سے جو ہے وہ اس کو ایک خوف کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، گھر میں بھی آئے گا تو کتابیں نہیں کھولے گا کیونکہ اسے اسکول کی یاد آئے گی۔ پھر تیسرا جو پہلو تھا کہ گھر کا ماحول، دیکھیں اگر گھر کا ماحول جیسے جنید بھائی نے کہا کہ یکسوئی حاصل ہو، تو ایک تو یہ ڈسٹریکشنز کا تذکرہ کیا، دوسرا یہ ہے کہ گھر میں والدین کا آپس میں برتاؤ کیسا ہے، دیگر بہن بھائیوں کا آپس میں برتاؤ کیسا ہے۔ گھر کا ماحول ہی اگر ڈسٹرب ہے، پریشانی ہے، تو ایسی صورت میں بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں اور دیگر چیزوں میں دلچسپی نہیں لے گا۔ یہ اس سوال کے جواب میں ہو گیا، اور باقی جو نگران شورا نے کہا کہ سمری کے طور پر ہماری جو طبیعت میں آسانی، تو اس حوالے سے ایک سائیکالوجی کی ریسرچ ہے، جوہریز ونڈو، ایک سائیکالوجسٹ کا، تو اس نے ایک یعنی کہ ریسرچ پیش کی تھی یہی طبیعتوں میں کمزوریوں کے حوالے سے اور طبیعت میں اچھی خوبیوں کے حوالے سے۔ تو یہاں UK یورپ میں کھڑکیاں عموماً جو ہے وہ ان کے 4 وہ خانے ہوتے ہیں، تو جوہری کی کھڑکی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس نے ایک کھڑکی یا ایک خانے میں ان لوگوں کو ڈالا کہ جن کو اپنی عادات چاہے یہ اچھی ہو یا بری انہیں خود بھی معلوم ہے اور دوسرے بھی ان کی ان عادات کو جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح آسان ہوتی ہے، اگر وہ تھوڑی سی توجہ کرے تو اپنی بری عادات کو صحیح کر سکتے ہیں اور اچھی عادات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اس نے ان لوگوں کو ڈالا کہ جو اپنی عادات کے حوالے سے تو اویئر تھے لیکن دیگر لوگ ان کی جو برائی والی عادتیں ہیں ان سے اویئر نہیں تھے، ان کو نہیں جانتے تھے۔ اس کی اصلاح تھوڑی نسبتاً کم آسان ہے کیونکہ یہ اگر اپنے آپ توجہ کرے گا تو جو ہے وہ صحیح ہوگا، ورنہ جو ہے یہ اس کے پہلی نسبت سے کم ہے۔ تیسرے حصے میں اس نے ان لوگوں کو ڈالا کہ جس میں مجھے اپنی عادات کا تو پتہ نہیں ہے لیکن دیگر لوگوں کو میری عادات کا زیادہ علم ہے برائی کے حوالے سے۔ یہی مثال لے لیں جیسے وہ ویور نے پان کھانے والی کی مثال دی، تو اب اگر دوسرے کی اصلاح کو میں اچھے معنوں میں لے لوں گا تو میری اصلاح ہو سکتی ہے۔ چوتھے خانے میں اس جوہری نے ان لوگوں کو ڈالا کہ جن کو اپنی بری عادات کا خود بھی پتہ نہیں ہے اور دیگر لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہاں سائیکالوجی کے پاس جواب تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ دین اسلام کے پاس میں تعلیمات میں جواب موجود ہے، اور وہ ہے پیر کامل کی صورت میں۔ پیر کامل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ہماری وہ عادتیں جن کا بری عادتیں جن کا ہمیں بھی پتہ نہیں دوسرے بھی نہیں جانتے، تزکیہ نفس کے ذریعے اس کا ہمارا علاج ہو جائے گا۔ اچھا صاحب، آپ نے فرمایا کہ والدین اولاد کے لیے آسان بن جائیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ ماں باپ اولاد کے لیے کس طرح آسان بنے؟ بات کرنے جیسے مثال کے طور پر بیٹا والد صاحب سے، آج کل جیسے ہمارے ینگ نوجوان ان کو کچھ نہ کچھ ان کے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں، باہر آتے جاتے ہیں، تعلیمی اداروں میں آتے جاتے ہیں، دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان کو کچھ مشورے ملتے ہیں، دوست مشورے دے رہے ہوتے ہیں، تو اب ظاہر دوست بھی جو ان کی ہم عمر ہی ہوتے ہیں، ان کو کوئی تجربات نہیں ہوتے۔ پھر بدقسمتی کے ساتھ کچھ میڈیا کا، بلکہ بہت سارا کچھ میڈیا کا کردار بھی ہوتا ہے جو دماغوں کو بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں کے کہاں لے جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے کوئی بات شیئر کرے کہ ابو میں اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں یا میں کرنا چاہتا ہوں، تو اب آپ اس کو ہینڈل کریں، پہلے تسلی سے اس کی بات سنیں۔ وہ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا پروان چڑھا ہے، بڑا ہوا ہے،
اور تو آپ کو اس کی عادتوں کو پتہ ہے، اس کی کامیابیوں کا اندازہ ہے، اس کی فیلئر کا. اگر آپ نے اپنے بچے کو وقت دیا ہے صحیح، اور آپ کو بچے کی عادتوں کو پتہ ہے، تو اس کے تعلیمی معاملات میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں، سوچنے کے معاملات میں، خود آپ کی ان کے ساتھ جو 18-20 سال میں جو ڈیلنگ رہی ہے، 18-20 سال بہت ہوتا ہے یار. تو ٹھیک ہے، آپ سے بہتر اپنے بچے سے کون بات کر سکتا ہے؟ تو آپ پہلے تو اس سے لیں، پھر خود ہی 2-4 کوسچن کھڑے کریں کہ بیٹا اس کا کوئی نفع نقصان پر آپ نے سوچا، یعنی اس سے کہلوائیں، اس کو بات کرنے دیں. ابھی آپ نہ مطلب کہ اپنا شروع کر دیں، آپ اس کے اوپر پہلے ہی اگر آپ نے اپنے تجربات اور اپنی علم اور اپنے روب کا پتھر رکھ دیا تو دب گیا، ختم ہو گئی بات، پھر تو کلوز ہو گیا، پھر اسے کہیں اور جا کر ہی شیئر کرنا ہے، آپ سے اس سے شیئر کرنا بھی نہیں ہے. اب وہ آپ سے کچھ پلس مائنس سے بات کرے گا، پھر آپ بولے بیٹا کسی تجربے کار آدمی، آپ اپنے تجربے کو بھی رہنے دیں. یہ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، بیٹا کسی تجربے کار شخص سے آپ کا مشورہ ہوا، بات چیت ہوئی، تو وہ شاید کہے گا نہیں اچھا، پھر آپ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے اس کو پہلے پروف کریں اولاد کو کہ آپ اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ایسے ہی مطلب اٹھا کر پھینک نہیں رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ تو بالکل کنفیوز ہو جائے گا. پھر اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ بچے نے کوئی سمجھ کی بات کی ہے، واجبی بات کی ہے، میرے لیے بھی کوئی نئی چیز ہے، نئے ونڈوز کھولیں میرے لیے، بیکاز یو آر ناٹ اے کمپلیٹ، آپ ہم میں سے کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آج دور جدید ہے، لوگوں کے پاس بہت نالج ہے، ہو سکتا ہے آپ کی میرے پاس وہ نالج نہ ہو، آپ کی میری وہ کیپیبلٹی نہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ اپروچ، یا ہم سے زیادہ پکنگ پاور، یا ہم سے زیادہ کلیور ہماری اولاد ہو. تو خوش ہو نا بھائی، آپ کی اولاد ہے نا، کسی اور کی تھوڑی ہے. آپ کی اولاد، اگر آپ کی اولاد بہت زیادہ کلیور ہے، بہت زیادہ سمجھدار ہے، بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، بہت زیادہ رسپانسبلٹی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ نہیں اس کے باوجود بھی یہ میرا ہی اثر اس کے اوپر جمع رہے؟ اس کو اپریشیٹ کریں، پھر اس کی سنیں، پھر اس سے کراس کوسچن کریں، مسکراتے ہوئے اچھے اور نرم انداز کے ساتھ کراس کوسچن کریں. پھر دیکھیں کہ یہ کہاں کھڑا ہوا ہے، یہ بیجا ضد میں ہے، بیکار کی ضد میں ہے، تو اچھا پھر یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پر میں بحث کروں گا تو کیا اس کی ضد ٹوٹ جائے گی، یا تھوڑا سا ٹائم گین کریں کہ اگر مجھے کچھ سوچنے تو بیٹا، پھر سوچیے آپ اپنے بچے کے تعلق سے، ہم 1-2 دن کے بعد بیٹھیں تو وہ کیوں بحث کرے گا کہ نہیں آج ہی رزلٹ چاہیے، ایسا تو ہے نہیں. تو یوں تھوڑا سا جو ہے نا وہ حکمت عملی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، کہ آپ کے بیٹے کو آپ سے زیادہ کوئی بڑے سے بڑا ماہر نفسیات بھی ڈیل نہیں کر سکتا. جو آپ ماہر نفسیات تو 4 دن نہیں ہوئے آپ کے بچے کو جانتے، اس کو سمجھنے میں عرصہ لگے گا. یعنی اگر باپ بھی اپنی اولاد کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکے گا، ماں اپنی اولاد کی نفسیات کو نہیں سمجھے گی، تو باہر کے آدمی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے؟ وہ میڈیسن دے دے گا. زیادہ تر کیا باہر کے لوگ میڈیسن دے دیتے ہیں، انزائٹی میں ڈال دیں گے، ڈپریشن میں ڈال دیں گے، ٹینشن میں ڈال دیں گے. وہ موڈ کو اچھا کرنے والی میڈیسنز بھی آ رہی ہوتی ہیں، تھوڑا ریلیکس موڈ میں لے جائیں گے، تھوڑا پین ریلیز کر دیں گے، تو یوں ایک طرح سے ایک میڈیسنز آتی ہیں. لیکن جو علاج اور جو ریلیف دینے والی چیز والد کی مسکراہٹ میں نا اور ابو کی پیٹھ تھپکنا، بیٹا ٹینشن نہیں لو، کوئی بھی ایسا ہوگا بیٹے میں آؤں نا آپ کے ساتھ، یہ جملہ جو ہے نا بیٹا میں ہوں آپ کے ساتھ، یار یہ اولاد کے سینے کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. تو یہ چیزیں جب والد کو میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں، اگر والد اب کیونکہ بہت پرابلم ہے اس وقت ہمارے یہ جو 20-22 18 سے لے کر اسپیشلی 18 سے لے کر 22 جی، یہ جو 4 سال کا جو پیریڈ ہے نا، بہت مطلب آج کے نوجوانوں کے لیے بھی پہلے بھی ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ ایجادیں بہت آ گئی ہیں، گلیمرائز بہت ہو گیا ہے، ماڈرنزم آ گیا ہے، موبائل اتنا عام ہو گیا ہے، ویڈیوز اتنی عام ہو چکی ہیں، اور نظام تعلیم کا بھی عجیب و غریب معاملہ ہے. تو یہ 18 اور 22 کے درمیان کی جو ایج ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایج ہوتی ہے. اس میں لڑکا بہت سوچتا ہے، کیونکہ وہ ابھی جیسے اسکول کی بات کروں تو 16 سال کی عمر میں تقریباً میٹرک کر کے فارغ ہو گیا ہوتا ہے. بھائی کوئی اچھل کود والی اس کی ایک ایج ہوتی ہے،
اس کے بعد جب وہ فرسٹ ایئر اس کے علاوہ دیگر جو ماڈیول ہیں ایجوکیشن کے اس طرف جاتا ہے یا کسی اور اچھی تعلیم کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر پھر اس کے ساتھ ملنے جلنے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے. تو یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سلمان بھائی کہ آپ نے جیسے کہا نا، تو اس طرح یاد رکھیے گا والد صاحب نے جذباتی نہیں ہونا، تحمل مزاجی کے ساتھ. اور یہ دیکھیں کہ اگر بیٹا نارمل ہے تو ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. جب بیٹا جیسے جیسے لگے نا کہ ڈیزیز والا ہو گیا ہے، یہ ایب نارملٹی کی طرف جا رہا ہے، یہ ان نیچرل جا رہا ہے، تو یہ زیادہ نارمل ہونا شروع ہو جائے، یہ زیادہ نارمل ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ اب اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہینڈل کرنا تھا، اب ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اللہ اکبر، کیا بات. ٹھیک ہے، ہینڈلنگ میں اور ٹریٹمنٹ میں فرق ہے. اور وہاں پر والد صاحب کی کیپیبلٹی کا امتحان ہے، آپ کی قابلیت اور صلاحیتوں کا امتحان ہے. جی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ یہ آپ ابھی تو یہ درخت، ابھی تو یہ تناور درخت بن رہا ہے، ابھی تو اس کو پھل دینے ہیں، اس کے سائے میں آپ نے بیٹھنا ہے. آپ اپنی ضد کی آڑی سے اپنے بچوں کے تنوں کو کاٹنا مت شروع کر دیں. صحیح. بس اس کی نگہداشت کریں، نشو نما کریں، اس کی سوچوں کی نشو نما کریں. ابھی اس کا قد بڑا ہوا تھا، اب اس کی سوچ نے کھلنا شروع کیا ہے، اب یہ سوچ کھل رہی ہے. تو آپ مطلب اس کو مسل نہ دیں، اور جیسے جیسے کھلتی چلی جائے اس کے اندر پوزیٹیوٹی کی ہلکے ہلکے سے جو ہے نا وہ چیزیں چھڑکاؤ کرتے رہیں آپ. کیا بات. انشاءاللہ اس کی خوشبو سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا اور اس کی زندگی بھی مہکتی چلی جائے گی. اسی ٹاپک کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور اسی سے متعلق ہمارے پاس ایک میسیج ہے. میں نام تو نہیں لوں گا، جنہوں نے میسیج کیا علاقے کا نام بھی نہیں بتاؤں گا. بہرحال میسیج یہ ہے کہ، اور ہے بھی اسلامی بہن کا، کہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے اور جب تک میں کوئی برتن نہ توڑ لوں تو میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیا کہیں گے آپ؟ اپنے پیسوں سے برتن لانا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر. شاید فرق پڑے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اور غصے کا قربانی علاج بتا دو بھیا. ڈاکٹر زیرک صحیح ہے؟ اور کیا علاج؟ صحیح ہے، یہ بھی ایک علاج ہے. یہ بھی علاج بہت امپورٹنٹ علاج ہے، مگر یہ کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے. اور غصہ یہ جس طرح کا بیان ہو رہا ہے یہ بھی درست نہیں ہے. اپنی چیزوں کو ضائع کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. اور اس میں اگر خدا نخواستہ کسی موقع پہ یا کسی ٹائم میں اسراف آتا ہوگا تو یہ گناہ کا کام بھی ہو جائے گا کہ اسراف یہ جائز نہیں ہے. اور اسراف کرنے والے یہ مطلب یہ گناہگار ہوتے ہیں جو چیزوں کو یوں ضائع کرتے ہیں. اگر وہ اسراف کے حکم میں آتا ہے تو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. کنٹرول کریں اور لا حول شریف کی کثرت کریں. اور یہ میں چند مشورے عرض کروں گا. جی کال. مدنی چینل کا پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں نگرانی شورا سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات مدنی کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے ایک دلی سکون اور ظاہری طور پر گھر کے معاملات بھی بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور کسی وجہ سے مدنی کاموں میں اگر سستی ہو تو یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر میں بھی کھچاتانی اور ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کی اگر وجہ ارشاد فرما دے. اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. اس کو روحانی معاملے پر ہی اگر رکھیں گے تو شاید زیادہ فوائد حاصل ہوں گے کہ جب بندہ اپنے رب کی فرما برداری میں اس کی دین کی خدمت میں مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے معاملے کو درست فرما دیتا ہے. تو کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائی کی حاجت پوری کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرما رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جب دعوت اسلامی کا کام بھی اوروں کی مدد کرنا ہی ہے، اس کو نیکی کی طرف لانا، مسجد کی طرف لانا، یہ اس طرح مطلب کہ چیزیں ہیں. تو یہ ایک سمجھے کہ ایک اسپرچولیٹی کے طور پر لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی کرم نوازی پر غور کریں کہ جب آپ بندے ہو کر اللہ کے بندے کی مدد کر رہے ہیں تو خالق ہے. واہ. تو وہ اپنے بندے کی مدد کیوں نہیں فرمائے گا؟ اس کے قلب پر سکینہ نازل فرمائے گا، اس کو ذہنی سکون عطا فرمائے گا. بس اپنے آپ کو میں آپ کو عرض کروں پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو زیادتی اور ظلم سے بچائیں. بعض اوقات یہ 2-3 چیزیں میں جملے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا توجہ کیجیے گا 2-3 جملوں پر. سلمان بھائی، جاب سیکیورٹی جی، پوسٹ سیکیورٹی
پوسٹ عہدہ جی ان دونوں کی سیکیورٹی پین جو ہے نا کہ یار میری جاب نہ چلی جائے اور میری پوسٹ نہ چلی جائے، جی یہ خوف بعض اوقات انسان کو ظلم و زیادتی پر اور گناہوں پر ابھار دیتا ہے۔ ہائے ہائے۔ اپنی جاب بچانے کے لیے پھر وہ نہ کرنے والے بھی کام کرتا ہے، اور اپنی پوسٹ، اپنی ذمہ داری اور اپنا عہدہ بچانے کے لیے بھی وہ نہ کرنے والے کام کرتا ہے، اور اس نہ کرنے والے کاموں میں بعض اوقات ایسا ظلم اور ایسی زیادتی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور ان کا استحصال ہوتا ہے ہائے ہائے۔ کہ اس کا جو ریئیکشن ہے نا، وبال، وہ اس کی طبیعت پر، اس کی نفسیات پر، اس کے گھر پر، اس کے سکون پر، اس کی چین پر، اس کی راحتوں پر اور اس کے امن و سکون کے اوپر وہ جو وبال ہے نا، وہ ایسی بجلی بن کے گرتا ہے کہ اس کو وہ جلا کے خاکستر کر لے، مطلب بالکل ختم کر دیتا ہے، اور وہ بے چین رہتا ہے۔ یعنی اس کے پاس پوسٹ باقی ہے، سکون نہیں ہے، اللہ، اس کے پاس جاب باقی ہے مگر سکون نہیں ہے، کیونکہ اس کا سکون تو لوگوں کے استحصال کے اس دریا میں بہہ گیا۔ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اچھا جاب، رزق اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، عہدہ، منصب، عزت، یہ سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے، تو وہ ہے نا کہ جو منصب مانگ کر لیتے ہیں اس کو نہیں دینا چاہیے، اور جو بن مانگے دیا گیا نا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، سبحان اللہ، رشتوں کے ذریعے اس کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اس منصب کے حصول کے لیے کوئی ایسی تقدو کی نہیں ہے، نہیں ایسی بات، تو اس کو اس کے چلے جانے کا کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہوگا کہ میری کوئی محنت ضائع ہو جائے گی، کہ ایک شخص ایک سیٹ، ایک عہدہ پانے کے لیے 50 لاکھ کی رشوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی قابلیت سے نہیں، اس نے رشوت دے کر وہ سیٹ لی ہے، اچھا اس سیٹ کی تنخواہ جو ہے وہ 25,000 روپے ہے، 30,000 روپے، اور وہ 30,000 کی سیٹ کے لیے 50 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، کیوں؟ کہ اس کو پتا ہے کہ 30,000 تو سیلری، وہ تو میرے کھانے پینے میں نکل جائے گا، مگر اس سیٹ پر بیٹھ کر میں لوگوں سے رشوتیں لوں گا، ان کی فائلیں دباؤں گا، ان کا حق دباؤں گا، اور 50 لاکھ تو میں ایک سال میں وصول کر لوں گا، اس کے بعد یہ کروں گا۔ اب وہ اپنی اس سیٹ کے لیے کتنے ظلم کرے گا، کتنے لوگوں کی بد دعائیں لے گا، اب بولے کہ میرا سکھ چین۔ تو جو اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین، آپ دیکھو امام حضرات جو ہوتے ہیں مساجد کے، جو امام، حالانکہ ان کی تنخواہیں کم، ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہائی فائی نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں گے یار یہ کئی آپ کو پرسکون ملیں گے، حشاد بشاش ملیں گے، علماء آپ کو عاشقان رسول حشاد بشاش ملیں گے، یعنی یونیورسٹیز اور کالج کے ہاسٹل میں رہنے والے نوجوانوں کے سے انٹرویو لے لیں، اور علم دین حاصل کرنے والے میں سے جامعۃ المدینہ ہے، ان کے طلبہ کرام کا انٹرویو لے لیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان سے زیادہ تھوڑی قسمہ پرسی میں رہ رہے ہیں طلبہ کرام، ان کے سونے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں، اور ان کی جو مدرسے اور ہاسٹلس کے جو حالات ہوتے ہیں، اور دیگر وہ تو پیسے دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی قلبی اور ذہنی سکون کا آپ انٹرویو لے لیں، اور ان کے قلبی اور ذہنی سکون کا انٹرویو لے لیں، ان کے والدین کی بے چینی کا انٹرویو لے لیں، اور ان کے والدین کے پرسکون ہونے کا انٹرویو لے لیں۔ یہ نا رب تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں، اس کے دین کی خدمت والے کاموں میں اتنی مطلب کہ آپ کو اور ہم کو مدد ملتی ہے، اور ایسی غیب سے راستے کھلتے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی آزمائش میں بھی ایسا نہیں کہ ان کی آزمائش نہیں ہوتی، ان کے امتحان نہیں ہوتے، ان کی تکالیف نہیں ہوتی ہیں، کربلا کے میدان میں ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے، ہوتی ہے، مگر ان کو اپنی تکلیفوں راحتوں میں، وہ جیسے کہ وہ صحابی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شہادت کا وقت تھا تو آقا کے قدموں میں خود کو ڈال کے میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اب وہ جان جا رہی ہے، کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا، یہ جان جا کہاں رہی ہے؟ قدم رسول پاک کے قدموں میں جا رہی ہے، اللہ کے دین کے کاموں میں جا رہی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو رزلٹ، یعنی آپ کو ایک تکلیف پہنچی، فوراً خیال گیا کہ یار مجھے کانٹا چبھا اور یہ میرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو اس کانٹے کے چبھنے کی تکلیف کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ملنے والے انعام کی راحت ساتھ آتی ہے، سبحان اللہ، جو ہر ایک کو میسر نہیں ہے،
جنہیں یہ چیزیں میسر ہیں جی ان کے لیے مطلب یہ بہت کچھ میں نے عرض کر دیا ہے. تو یہ ان کے سوال کا ایک مدنی گلدستہ تھا. ماشاءاللہ، مرحبا. سوال کے جواب میں اچھے نگران شورا نے انداز میں گفتگو فرمائی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی سر، میرے بچوں کو یہ مسئلہ ہے کہ میرے بچے تھوڑے سے نا جذبات میں آ رہتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا ان میں غصہ زیادہ آ جاتا ہے. تو آپ میں ایسا وظیفہ بتا دیں کہ یہ تھوڑا سا یعنی کہ نا غصے میں نہ رہیں، طبیعت ان کی ٹھنڈی رہے. آپ عمر بتاتے تو شاید میں مزید کچھ آپ کو مشورہ عرض کرتا کہ بچے کو غصہ کس عمر میں آ رہا ہے اور تو زیادہ بہتر ہوتا. البتہ بتائیے. گھر کے اگر مختلف افراد کو جیسے غصہ آتا ہو تو یا ودود ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے نا، جو آپ کے گھر میں کولر ہے، مٹکا ہے، آپ اس میں ڈال دیں تو گھر کے دیگر افراد بھی وہ پانی پئیں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں ایک نرمی پیدا ہوگی، مزاج ٹھنڈا ہوگا. ایک تو یہ وظیفہ. دوسرا یہ کہ اگر یہ نافرمان بچے جو نافرمانی کرتے ہیں، بے جا ضد کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، جب یہ سو جائیں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے آیت مبارکہ. اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلے. اور 21 دن کا یہ عمل ہے اور 21 دن تک مسلسل کوشش کیجئے گا کہ بلا ناغہ اس عمل کو پورا کر لیں اور تعداد پوری کیجئے گا 21 دن کی. انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. بچوں میں انشاءاللہ عز و جل تبدیلی بھی آپ کو نظر آئے گی. یہ جو آپ کو وظیفہ میں نے عرض کیا نا، تو یہ آپ الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. پرنٹ شدہ آپ کو یہ وظیفہ مل جائے گا. تو دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستے ہیں، تو آپ یہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. دونوں ہی روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. کال تے انہاں نے جڑا ہن گل کیتی نا کہ دکان تے آ کے بیٹھ جائیں، یقین مانو میں ہن درزیاں ساڈے کول بھی چاندے کہ ہیں ایسے جڑے بیٹھ جاندے نہ اسی گاہک نو ڈیل کر سکنے ہاں، نہ اسی انہاں نال کچھ گفتگو کر سکنے ہاں. تو بڑا اے پھر اسی نگرانی شورا دی بارگاہ چڑھدے کہ اسی پھر انہاں نے کس طرح سمجھائیے، کیا اسی انہاں نو کہہ دیے کہ بھائی چلے جو ساڈی دکانداری ہے، یا کوئی اور انداز اسی اختیار کریے؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیو. آزمائش ہے، میں تو یہی کہوں گا صبر کیجئے، اور شاید آپ کی آواز سن لی ہو تو ہو سکتا ہے کہ کام ہو گیا ہو. چلے یہ بھی ایک بات ہے. مرحبا. صبر کیجئے، کیونکہ بعض اوقات بندے کے پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں، دل آزاری ہو جاتی ہے، دل دکھ جاتے ہیں. تو آپ اپنے کام میں مصروف بھی رہیں گے تب بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو لگے یار مصروف ہے، تو پھر وہ سمجھ جائیں. ہے مشکل اس کو، مطلب کہ یہ طفیلی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہے نا مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مگر آپ ہمت و صبر سے کام لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ خیر کے ساتھ آپ کے معاملے کو حل فرما دے. ورنہ وہ بولنے میں تو واقعی پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں، اور پھر ایک نرم دل آدمی کے دل پہ بھی بوجھ رہتا ہے کہ یار میں نہیں بولتا تو اچھا تھا، بیٹھا تھا کیا مسئلہ تھا. پھر وہ گاہک ایک آدھ ٹوٹ جائے گا تو بولے گا لگتا ہے اس کا دل دکھا دیا اس سے میرا گاہک ٹوٹ گیا. ویسے وسوسوں میں بندہ پڑ جاتا ہے. پرچی لکھ کر دی جا سکتی ہے کہ وہ پرچی دیں یا پرچہ دیں، جو بھی دیں اس کو پاؤں تو اس کے بھاری پڑیں گے. چلیں جی، اللہ خیر فرمائے. جی کال پوچھنا تھا کہ یہ جو میں نا ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور میری نا کال نہیں آ رہی ہے، تو ان سے پوچھنا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے کال آ جائے. جی شاید جاب کے لیے کہیں جی انٹرویو لے کر آئے ہوں گے، اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں آ رہا. اس کا یہ کہ اپنا ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص آپ پڑھیں 16 مرتبہ. یہ کامیابی کا الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ ہے. جب کہیں پر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کہیں انٹرویو دینے کی جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے مجھے کال آ جائے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے، ایک تو یہ کہ 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد
اللہ الصمد، یہ سورۃ الاخلاص مکمل یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، پہلے کا بھی ایک وظیفہ ہے، جب آپ جانے لگے نا انٹرویو دینے کے لیے، جاب کے لیے جا رہے ہیں، تو جانے سے پہلے آپ 20 مرتبہ یا نافعو، یہ 20 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ وہاں چلے جائیں۔ یہ جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر جانا ہے۔ اب جب آپ کا انٹرویو ہو گیا، آپ کے سارے معاملات ہو گئے، آپ واپس آ گئے، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے مجھے کال آ جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، اب بعد میں پھر یہ وظیفہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا۔ ایک تسلی کی بات عرض کرتا ہوں، انٹرویو دینے جائیں یا انٹرویو دے کر آئیں، اپنے رب کی حضور ایک دعا ضرور کیا گیا، یا اللہ میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے یہ ملے۔ اللہ اکبر۔ نہ ملنے پر بھی آپ کو تسلی رہے گی، یار اللہ سمیع بصیر ہے، میں نے اس کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے، اچھا جب میرے حق میں بہتر ہوگا تب ملے گا، نہیں بہتر ہوگا تو نہیں ملے گا۔ تو اپنے رب کے تعلق سے جو نا بہترین بندے کا سوچ بن جاتی ہے اس کی۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی کال۔ مسائل کے حل پروگرام میں یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ والدین جب اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں تو بس اس دن سے اس کی ماں اپنی بیٹی کے پیچھے لگی رہتی ہے کہ میں تمہیں مس کر رہی ہوں، بس وہ پھر ایک دن بچی طلاق لے کے گھر آ جاتی ہے، تو بس پھر کہتی ہے اب میں نے اس کی دوسری شادی کرانی ہے۔ ان کو سمجھائیں کہ اگر جب ہوئی تھی شادی تو اس وقت کیوں نہیں چلنے دیا، تو کوئی اس متعلق آپ رہنمائی فرمائیں ان کی۔ یہ ہیں مسائل اس طرح کے، اگرچہ ہر جگہ نہ صحیح، لڑکی کی ماں کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اب بیٹی اپنے سسرال میں ہے، مطلب ایک کوئی کام ہو، کوئی ایسی مجبوری ہو، کوئی ایسا مشورہ کرنا ہو تو رابطہ کر لے گا۔ اب روزانہ روزانہ گھر میں تھی تب ماں چلاتی تھی، جواب نہیں دیتی، آتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ ماں کیا بار بار بلاتی رہتی ہے، اب سسرال چلی گئی تو روزانہ فون پہ بات کرنی ہے، بات نہ ہو تو جیسے اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، ماں نہ ہوئے کہ نیند کی گولی ہو گئی۔ تو یہ چیزیں اب سسرال میں جا کر کیا ہے، اب اس کو اپنی زندگی گزارنے دینا چاہیے۔ ماں کا کام ہے کہ ماں سمجھداری سے کام لے اور اپنی بیٹی کو اس کی گھر گرہستی چلانے دے، بات بات پر انوالو نہ ہو، بیٹی بات بات پر انوالو نہ کرے، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہی ہو، کیا پکا رہی ہو، یعنی کہ بالکل پورا مینیو ساس کو پتہ نہیں، پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو، لڑکی کی ماں کو ہو سکتا پتہ ہو یہ کیا پکانا ہے، تو کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، یہ ساری چیزیں مطلب نہیں۔ یہ جو انہوں نے کال کی نا، یہ سمجھیے کہ یہ کئی گھروں میں بیٹیوں کے جو گھر متاثر ہوئے نا، یہ بیٹیوں کی ماں کی بیجا، لفظ بیجا یاد رکھیے گا، بیٹیوں کی ماں کی بیجا مداخلت کی وجہ سے بعضوں کا شوہر بھی پھر اس کو تھوڑا فیل کرتا ہے کہ یار کیا، یا وہ پھر کچھ اور ہی پھر اس کی وہ، کیونکہ وہ جس گھر میں رہ رہی ہے وہاں کا ماحول جو بھی اس کے ساتھ ہو، بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ بھی سمجھداری سے کام لیں اور مطلب کہ اتنا مطلب کہ وہ نہ ہو جائیں۔ اب آپ کا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آپ کا ایک گھر ہے، شوہر ہے، یا اگر آپ کمبائنڈ فیملی میں ہے تو وہاں ایک پورا ایک گھرانہ بنا ہوا ہے، تو اب اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیں اور ذہن بنا لے کہ یہی میری زندگی ہے اور اسی میں مجھے اپنا وقت گزارنا ہے، میں نے انہی کی ساتھ مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کی گاڑی اسی گھر کی کشتی میں رہ کر میں نے سفر کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں تو نہ اتنی مداخلت کریں، یہ جو انہوں نے کہا، اور بھی اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وقت بھی کہہ رہا ہے کہ کہہ دیں ایک بات اور بھی کہہ دیں اس پر۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو تو یہ بلا بھی لیتی ہے، گھر پر ٹھہرا بھی لیتی ہے، ہماری بیٹی کو نہیں آنے دیتی۔ اپنی بیٹیاں جو اس کی آتی ہیں ان کو تو کام نہیں بولتی، ہماری بچی جو ہے اس کو جو ہے وہ سونے بھی نہیں دیتی، سارے گھر کے کام بھی اسی سے کروا رہی ہے، برتن بھی دھلوا رہی ہے، یہ بھی کر رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہے۔ ہماری بیٹی کے لیے تو کبھی کچھ فروٹ منگایا نہیں ہے، اس کی اپنی بیٹیاں اس کے گھر پر آتی ہیں تو ان کے لیے فروٹ بھی منگواتی ہے اور یہ بھی کرتی ہے اور وہ بھی کرتی ہے۔ اگر کسی بچی کے ماں باپ جو ہے وہ اس کے سسرال والوں کے بارے میں اس طرح کے کمنٹ پاس کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کرنا ہی نہیں ہے یہ، بس میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ اتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں اور اتنا ان نیچرل زندگی کا انداز بنا ہوا ہے، تربیت نہیں ہے، یقین مانے سمجھداری نہیں ہے، اور جذبات ایسے ہیں کہ سمجھاؤ تو شاید بہت مشکل ہو جائے۔
تو اس میں تربیت کی بہت کمی ہے سلمان بھائی. شروع سے جیسے کہ بیٹی کی تربیت ضروری ہے نا شادی سے پہلے, جی, تو بیٹی کی ماں کی تربیت بھی ضروری ہے شادی سے پہلے, کہ دیکھو اب یہ نکاح کر کے جا رہی. اسی طرح جب بیٹے کی شادی کر دی آپ نے تو ماں باپ کی تربیت ضروری ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو کہ دیٹ مینس ایک پرسن اور بہت امپورٹنٹ پرسن اس کی لائف کے اندر باقاعدہ ایک پارٹنر بن رہا ہے. تو اب اس کے حقوق اور اس کی پوری ذمہ داری آپ کے بیٹے کے اوپر آ گئی ہے. اب آپ اپنے بیٹے کو اس طرح ٹریٹ نہ کریں. وہ بیچلر نہیں ہے, وہ میریڈ ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کے بچے ہو جاتے ہیں, پھر وہ اس کی سوچیں بھی بڑی ہوتی ہیں, اس کے بھی خیالات اور اس کے جذبات ابھرتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ بیٹی کی اگر شادی کر کے رخصت کر چکے ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہمارا بیٹی کے ساتھ زندگی رابطے کا انداز کیا ہونا چاہیے. بیٹے کی شادی کی ہے تب ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب شادی کے بعد بیٹے کے ساتھ اب ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. جب ان کی زندگی کا انداز یعنی ان کی زندگی کا ایک نیا فیز شروع ہو چکا ہے, دونوں کی زندگی کا نیا فیز شروع ہوا ہے, تو آپ اپنے فرسٹ فیز پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی اپنے فیز چینج کریں. ان کی زندگی میں چینج اوور آیا ہے, آپ بھی اپنی طبیعت میں چینج اوور لے کر آئے ہیں. آپ وہیں کھڑے ہیں, وہ چینج ہو چکا, آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ چینج نہیں ہو رہے. تو یہاں والدین کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا خوبصورت اور مختصر وقت میں زبردست بات, کیا بات ہے آپ کی یار, جاتے جاتے کیا خوبصورت کمپلیمنٹ دے دیتے ہو یار آپ. اچھا, مدنی چینل کے ناظرین, وقت اختتام پذیر ہوا. مدنی چینل دیکھتے رہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر میں عافیت, سلامتی اور سکون عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب.